عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، قرآن مقدس کی ایک آیت مبارکہ اور ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث کا ٹکڑا میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کو ہمارے لیے آئین اور ہمارے لیے دستور بنایا ہے۔ پوری زندگی ہم قرآن کے موافق بنا لیں، ہماری زندگی کامیاب ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ساری کتابوں میں سب سے افضل کتاب قرآن مقدس عطا فرمایا، اور یہ قرآن قیامت تک کے لیے رہبری کرتی ہے۔ میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کا جو ٹکڑا پیش کیا، اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ استعمال کرے تو متوجہ ہو جانا چاہیے۔ اس دین کی اور اس شریعت کی خصوصیت ہے کہ اللہ رب العزت براہ راست مومنین سے گفتگو فرماتے ہیں۔ باقی امتوں کو دیکھیں تو اللہ رب العزت انبیاء کے ذریعے سے بات کرتے ہیں، اور امت محمدیہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ رب العزت براہ راست بات کرتے ہیں۔ اور قرآن مقدس میں 88 جگہ پہ اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ استعمال کیا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ متوجہ ہو جانا چاہیے کہ میرا رب مجھے اور مجھ سے ہم کلام ہو رہا ہے، مجھے کہہ رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو یا تو خوشخبری سناتے ہیں مومنین کے لیے، یا پھر مومنین کو کسی چیز پر متنبہ کرتے ہیں، منع کرتے ہیں کہ بھائی یہ چیز نہ کرو، ایمان والو یہ چیز نہ کرو۔ پہلے اللہ رب العزت ایمان والا کہہ کر اس کو بلند کر رہے ہیں، شرف دے رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت محبت سے کہہ رہے ہیں کہ ایمان والو ان چیزوں سے بچ جاؤ۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، اجتناب کرو، بچو، کثیرا من الظن، ظن کہتے ہیں گمان کو، تو اللہ فرماتے ہیں بہت سارے گمانوں سے بچو۔ کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اور بعض جو ہے گمان یہ گناہ ہوتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ہر گمان جو ہے وہ گناہ نہیں، بعض گمان گناہ ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ اس کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے حسن ظن، ایک ہے سوء ظن۔ حسن ظن کیا ہے؟ حسن ظن یہ ہے کہ انسان ہر بندے کے بارے میں حسن ظن کا معاملہ رکھے، بہترین سوچ کا معاملہ رکھے۔ اور ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ بندے کے ساتھ میں ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ گمان اور ظن رکھتا ہے، جیسا وہ گمان رکھتا ہے ویسا ہی میں معاملہ کرتا ہوں۔ ایک حدیث ابو داؤد شریف کی حدیث جس میں اللہ کے محبوب فرماتے ہیں بہترین ظن جو ہے وہ حسن ظن ہے۔ تو حسن ظن جس طرح بندہ اپنے بارے میں اچھا سوچتا ہے تو دوسروں کے بارے میں بھی اچھا سوچے۔
حضرت صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن پر جب تہمت لگی، منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کریکٹر کو چھلنی کرنا چاہا، اس وقت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں اکثریت وہ تھے جو حضرت عائشہ کے بارے میں حسن ظن والے تھے۔ ہاں کچھ تھے جو منافقین کی باتوں میں آ گئے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کہتی ہیں ایسا ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بارے میں کیا سوچتی ہے، آپ ایسا کر سکتی ہے؟ تو کہا نہیں، کہ جب آپ نہیں کر سکتی تو نبی کی بیوی کے لیے جو صدیق کی بیٹی ہے، خود صدیقہ ہے، جس کو پسند اللہ نے کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ صدیقہ کائنات ایسا کر سکتی ہے؟ یعنی اپنے اوپر بندہ تولے کہ میں دوسرے کے بارے میں سوچ رہا ہوں، اگر یہی معاملہ میرے بارے میں ہو تو میں اپنی سوچ کو کیسی رکھوں گا اور کس طرح اپنے آپ کو ناپوں گا۔ اس لیے انسان کو چاہیے ہر وقت حسن ظن کا معاملہ کرے۔ ہمارے اکابرین کی زندگیوں کو دیکھیں، مولانا حسین احمد مدنی جن کا واقعہ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ ٹرین کے اندر حضرت سفر کر رہے تھے، ایک غیر مسلم گیا اور باتھ روم کو دیکھ کے واپس آ گیا، گندگی تھی، وہاں پہ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جس کا نام تھا خواجہ نذیر حسین۔ وہ حضرت سے سوء ظن رکھتے تھے، لیکن حضرت نے وہ صفائی کی اور اپنے اخلاق دکھائے، تو اس کے بعد اس نے بھی توبہ کر لی کہ اس بندے کے بارے میں کیا سوچتا تھا اور یہ کیسا بندہ نکلا۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ایک بندہ عجیب کا کی قسم کا تھا، کسی اور ملک کا تھا، تو میرے پاس سے گزرا تو مجھے کہا کہ عجیب سی گھن سی محسوس ہوئی، اس طرح میں نے محسوس کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مجھے ملا، کہا کہ کاتب صلاح الدین سیفی آپ ہے؟ کہاں؟ کہا آپ کے بارے میں نے بہت سنا ہے اور آپ کے لیے میں دعائیں کرتا ہوں۔ اس طرح کر کے اس نے حضرت کی تعریف کی اور کہا کہ اتنی میں آپ سے عقیدت رکھتا ہوں۔ حضرت نے کہا فوراً میں نے اپنے نفس کو متنبہ کیا، میں نے کہا تو اس بندے کے بارے میں کیا سوچ رہا تھا اور یہ تیرے بارے میں کیا سوچ رکھتا ہے؟ اس لیے ہر بندے کے بارے میں ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے۔ جب حسن ظن ہوگا، آگے والی جو آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے عیوب نہ ڈھونڈو، عیوب ڈھونڈنے کی وجوہات ہوتی ہے سوء ظن، برا گمان کہ فلاں بندہ ایسا ہو سکتا ہے، فلاں بندہ ایسا ہو سکتا ہے، پھر انسان اس کی کمیوں کو ڈھونڈنا شروع کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان چیزوں سے منع کیا۔ ہاں یہ کہ ایک کھلا گنہگار ہو وہ الگ مسئلہ ہے، اور اگر کسی کا عیب معلوم ہو تو حسن ظن کے طور پر کہ ہو سکتا ہے اس نے اللہ رب العزت سے توبہ کر دی۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ اسرائیلی روایات میں مفسرین نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس زمانے کا ایک بہت بڑا عابد، اللہ والا، بہت بڑا متقی پرہیزگار ایک جگہ سے گزر رہا تھا، وہیں سے ایک شرابی کبابی گنہگار گزرا، تو اس نے اللہ رب العزت سے دعا کی، اللہ یہ کیسا بندہ ہے، گنہگار ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن میرا اور اس کا حشر ساتھ مت کرنا۔ یہ تھوڑا سا آگے چلا، وہ بھی آگے چلا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دونوں کی ملاقات ہوئی، اور اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو الہام کے طور پر بتایا کہ اس بندے نے دعا کی ہے کہ اللہ میرا حشر اس بندے کے ساتھ مت کرنا، لیکن یہ میرا بندہ اگرچہ گنہگار ہے، اگرچہ یہ بدکار ہے میرا بندہ، اور یہ میرے ساتھ حسن ظن رکھا ہوا ہے، یہ اپنے گناہوں پر نادم ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، یہ بندہ جو ہے گنہگار یہ جنت میں جائے گا، جبکہ اس نے عابد نے دعا کر لی ہے اس کے ساتھ میرا حشر نہ ہو، اسے کہہ دو تجھے جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو اس لیے حقیقت یہ ہے کہ ہماری زبانوں پر کنٹرول نہیں ہے۔
ابھی ہماری جو کلاس چلتی ہے، ایک دن ایک ساتھی کہہ رہے تھے کہ استاد جی میں نے اپنے ماموں کو کہا کہ رات بھر ٹیکسی چلاتے رہتے ہو، نماز نہیں پڑھتے ہو، کبھی ایکسیڈنٹ ہو گیا پھر پچھتاتے رہو گے۔ کہا کہ میں نے 2 دن پہلے کہا، 2-3 دن بعد اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور کئی دنوں سے کہا کہ وہ ہسپتال میں ہے۔ تو حضرت استاد جی فرمانے لگے، کہا کہ بعض موقع پہ ہم ایسے جملے نکال دیتے ہیں اور وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، ویسا کا ویسا ہو جاتا ہے، اس لیے کوئی ایسی بات کہنی ہو ساتھ میں خدا نہ خواستہ یہ لفظ بھی بڑھا دیں، تو اس لیے جو بھی ہم بولتے ہیں، جیسے کیمرے کے سامنے بندہ بیٹھا ہو اور یا دکانوں میں لکھا ہوا ہو کہ آپ کیمرے کی نظر میں ہیں، پھر انسان چلتا ہے، صحیح صحیح چلتا ہے کہ مجھے دیکھا جا رہا ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ آپ کی جو بول رہے ہو یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، تو پھر بندہ سوچ سوچ کے بولتا ہے۔ تو دوستو ہمیں بھی اللہ رب العزت نے یہی ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت کی زمین اور اللہ کی مخلوق، اللہ کے فرشتے تمہارے ہر کام کو ریکارڈ بھی کر رہے ہیں، زمین ویڈیو بنا رہی ہے، یہ قیامت کے دن اللہ کے حضور میں، اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ اگر یہ ہمارے اوپر یہ چیز طاری ہو جائے تو ہم گناہوں سے بچنے والے بن جائیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بعض گمان جو ہے وہ گناہ ہے، اور گمان کی 2 صورتیں، ایک گمان وہ ہے جو حسن ظن کے درجے میں ہے، اچھا گمان، اور ایک ہے سوء ظن یعنی برا گمان۔ تو اچھے گمان والے بنیں، برے گمان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور پھر آگے قرآن کہتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا، آگے کہتا ہے ولا تجسسوا، کسی کا عیب نہ ڈھونڈو، کسی کی برائیوں کو مت تلاش کرو۔ حدیث میں آتا ہے کوئی بندہ دنیا میں کسی پر پردہ ڈالے گا، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس پر پردہ ڈالیں گے۔ اگر کسی بندے نے جوانی میں گناہ کیا، اب اس نے توبہ کر لی، بڑھاپے میں 2 بندوں کا اختلاف ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں موقع پہ تو نے یہ کیا تھا، فلاں موقع پہ تو نے یہ کیا تھا، یہ جو تانا دیتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی بندے نے گناہ کر کے گناہ پر توبہ کر لی ہو، پھر کوئی بندہ اس کو تانا دے، تو قیامت موت سے پہلے اللہ رب العزت اس بندے کو اس گناہ میں ضرور بے ضرور مبتلا کر دے۔ اس لیے میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا، آج بھی عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم اپنی فکر میں لگ جائیں۔ جب ہماری فکر اور ہماری اصلاح مکمل، پھر ہمارے سامنے ساری کی ساری دنیا اچھی نظر آئے گی۔ اور آگے قرآن کہتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پیچھے غیبتیں نہ کرو، برائیاں نہ کرو۔ یعنی پہلی چیز گمان جو ہے، یہ گمان جب برا ہوتا ہے، گمان سوء ظن ہوتا ہے، پھر بندہ ولا تجسسوا والے معاملے میں اور اس میں جاسوسی کرنے والے معاملے میں، عیب جوئی والے معاملے میں لگتا ہے، اور جب اس میں لگتا ہے پھر آگے انسان پھر اس کی چغلیاں کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت جو ہے یہ زنا سے بھی بری ہے، اس لیے اس چیز سے بچا جائے۔ اور آگے قرآن نے آگے ہمیں پھر ایک بات کہی ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، تم میں سے کوئی بندہ اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھانا پسند نہیں کرے گا، اس سے کراہت کرے گا، تو پھر ان چیزوں سے بھی کراہت کر لو اور اللہ رب العزت سے توبہ کرو۔ بے شک اللہ، تقوی اختیار کرو، اللہ رب العزت رحیم بھی ہے اور توبہ قبول کرنے والے بھی۔ اور میں نے حدیث کا ٹکڑا جو پڑھا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کی اور دین کی خوبصورتی یہ ہے کہ انسان ان چیزوں سے بچ جائے جو لا یعنی ہے، یعنی غیبت کرنا، عیب جوئی کرنا، سوء ظن، کسی کے بارے میں برا گمان کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے یہ چیزیں لا یعنی چیزوں ہیں۔ ان چیزوں کے اندر پڑھ کے اپنا بھی وقت ضائع
اور سامنے والے کا وقت بھی ضائع، تو اس لیے ان چیزوں سے بچا جائے۔ تو قرآن مقدس ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم گناہوں سے بھی بچیں اور ان چیزوں سے بھی بچیں جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے ہمیں منع کیا ہے۔ لایانی چیزوں سے بچا جائے۔ انسان پوری زندگی نیکیوں کے ساتھ گزار دے، یہ ہے زندگی کا اصل مزہ۔ اس لیے مشائخین کہتے ہیں کہ جب رات کو سونے جاؤ پورے دن کا محاسبہ کر لو، آج کے دن میں نے کتنے گناہ کیے ہیں، میں نے کتنی برائیاں کی ہے، میں نے کتنی نمازیں آج کے دن میں قضا کی ہے، کتنی مرتبہ میں نے جھوٹ بولا ہے، کتنے گناہ مجھ سے کبیرہ ہوئے ہیں، کتنے گناہ مجھ سے صغیرہ ہوئے ہیں۔ روزانہ اپنا معاملہ اس طرح طے کرے گا، ایک دن آئے گا اللہ رب العزت اسے گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دے گی۔ اس لیے میں نے جو آج 3 چیزیں عرض کی، سوء ظن سے بچا جائے، جیسا کہ قرآن نے کہا ہر گمان جو ہے وہ برا نہیں ہوتا، ہر گمان گناہ نہیں ہوتا۔ گمان کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے حسن ظن، ایک ہے سوء ظن۔ تو حسن ظن کو اپنایا جائے، ہر بندے کے بارے میں ہمارا حسن ظن ہو۔ اور پھر آگے کہ لوگوں کی عیب جوئی نہ کی جائے، اور نمبر 3 لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کی جائے۔ بھائی ہم کسی کو فائدہ نہیں دے سکتے تو نقصان بھی تو نہ دیں۔ یہ قرآن جو کہ ہمارے لیے دستور ہے، ہمارے لیے آئین ہے، یہ قرآن کا پیغام ہے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ تو نمی دانی آئین تو چیز، زیر گردوں سر تمکین چیز، آن کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزالست و قدیم، رہزنا از حفظ او رہبر شدن۔ وہ لوگ جو رہزن تھے